الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، بزرگان محترم، امت کے غیور نوجوانوں، اللہ پاک کا بہت بڑا کرم، اس کا فضل، اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کا فریضہ ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائی، اور لاکھوں درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت اور کوششوں کے صدقے میں اللہ کا دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ شوال المکرم کا مہینہ ختم ہوا، اس کے بعد کا مہینہ ذی قعدہ شروع ہوا۔ گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج۔ چنانچہ اس ریاست سے جو حجاج کرام کی روانگی کی تاریخ 8 یا 9 تاریخ طے ہوئی ہے، تو ہم اس نیت کے ساتھ اس حج کے فریضہ اور اس کے فضائل اور اس کے طریقے کو اس نیت کے ساتھ سنیں کہ اللہ پاک ہم سب کو زندگی میں اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائیں اور حج بیت اللہ نصیب فرمائیں۔ لاکھوں لاکھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تمنائیں آرزو لیے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور حج نصیب نہیں ہوتا ہے۔ وہ صرف اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے حق میں اللہ نے حج کو مقدر رکھا ہے، اپنے گھر کا دیدار رکھا ہے۔ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنا ارادہ، اپنی نیت خالص رکھے کہ اللہ ہم اس آرزو کے ساتھ جیتے ہیں، اس تمنا کے ساتھ جیتے ہیں، اس امید کے ساتھ جیتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی حج کی توفیق نصیب فرمائیں گے اور اس کے اسباب کو مہیا فرمائیں گے۔ اللہ تو مسبب الاسباب ہے۔ ایک غریب انسان جس کا تصور ہی ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ حج کر سکتا ہے زندگی میں، اللہ اسے بھی حج نصیب فرما دیتے ہیں۔ بہرحال تو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک اہم رکن حج ہے۔ حج ایک بہت بڑا فریضہ ہے اور حج مالی بھی ہے کہ انسان اس شخص پر حج فرض ہوتا ہے جو طاقت رکھتا ہو حج کرنے کی۔ اللہ رب العالمین فرما رہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، 2 چیزیں فرمائی گئی۔ سب سے پہلی چیز ہم یہ سمجھیں، من استطاع الیہ سبیلا، اللہ نے فرمایا جو راستے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ جو لوگ مکہ المکرمہ کے اطراف پہ رہتے ہیں، قرب و جوار میں رہتے ہیں، ان کو تو سواری کی ضرورت نہیں ہے، تو ان پر حج جو فرض ہوگا اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو اس کی حیثیت یہ ہے کہ قرب و جوار کا رہنے والا مکہ المکرمہ اور منی اور عرفات تک جانے کی، چل کر جانے کی اگر اس کے پاس طاقت ہے
تو اس شخص پر حج فرض ہے۔ چل کر کے جا کر حج کر سکتا تھا لیکن پھر بھی حج نہیں کیا تو اللہ کی اس فریضے کو گویا کہ اس نے پورا نہیں کیا۔ اور مکہ المکرمہ کے اور دور اطراف میں لوگ رہتے ہیں جو سواریوں کے ذریعے جا سکتے ہیں تو ان پر بھی حج فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک سے لوگ فلائٹ کے ذریعے، سواریوں کے ذریعے جب سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے سفر کی طاقت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مکے جا کر آنے کی طاقت ہو، یعنی حج میں جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اگر اتنا پیسہ اس کے پاس ہے تو اس شخص پر حج فرض ہے۔ اور فقہاء علماء نے یہ بھی اس میں تشریح اور شرط لکھا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سفر کے ایام ہے 30 یا 40 دن کا جو وقفہ ہے اس بیچ میں ہمارے اہل و عیال کے لیے اتنا مال چھوڑ کر جانا کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام رہنا، جب ہی ہم حج کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ آیا چلے گئے حج کرنے اور ہمارے پیچھے اہل و عیال پریشان حال ہے، کھانے پینے کے لیے پریشان ہے۔ اللہ کو ایسا حج مقبول نہیں۔ من استطاع الیہ سبیلا، ہمارے عرف عام میں جو مزاج ہے، ایک مزاج تو یہ ہے کہ پہلے مکان بنا لیں گے، بچوں کی شادیاں کر لیں گے، اس کے بعد حج کریں گے۔ یہ عموماً مزاج بنتا جا رہا ہے کہ ان چیزوں سے پہلے ہم نمٹ لیں اس کے بعد جائیں گے۔ حج شادیوں پر موقوف نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس طاقت اور صلاحیت ہو گئی، حج فرض ہو گیا، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حج تم پر فرض ہو جائے تو تاخیر مت کرنا۔ اور کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ حج بڑھاپے میں کرنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ بڑھاپے میں کرنا ہے، جوانی میں نہیں۔ علماء سے پوچھیے آپ، حج اصل میں فریضہ ہی جوانی میں کرنے کا، اس لیے کہ ایام حج میں بڑے بڑے حالات پیش آتے ہیں، ایک بوڑھا انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا، بہت بڑے مسائل کا سامنا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کتنا 5-5، 6-6، 7-7 کلومیٹر دور پیدل چلنا پڑتا ہے، کیسے چلیں گے؟ اس لیے یہ سوچ کر کے بڑھاپے میں حج کریں گے، بالکل یہ سوچ غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ کب روح قبض کر لے گا پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا اور حج نہیں کیا تو اس کی موت نامعلوم عیسائیت کی حالت میں آئے گی یا یہودی ہو کر مرے گا۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ ان حضرات کو ذرا غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، جن کے پاس اللہ نے صلاحیتیں دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اور صرف مکانات بنانے کے لیے، شادیاں کرنے کے لیے، یا جوانی ختم ہو کر عمر ہو جائے گی اس کے بعد حج کرنے کے لیے اس کو تاخیر کرتے ہیں۔ اگر اس درمیان میں موت کا فرشتہ روح قبض کر لیا تو پھر آخرت میں کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اس لیے حج میں تاخیر نہیں کرنا ہے۔ تو یہ تو حج کا فریضہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء فی الجنہ، فرمایا کہ حج مبرور، اور حج مبرور کون ہے؟ یوں آپ سمجھے کہ وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، جو حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ حج مبرور ہے۔ فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، اپنے نبی کے ذریعے اعلان فرما دیا ہے، اگر تمہارا حج مقبول ہو گیا تو یاد رکھنا تم پر اللہ جنت کو واجب کر دے گا۔ الحج المبرور لیس له جزاء فی الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اتنا بڑا فریضہ، اتنی بڑی نیکی کہ کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔
تو آپ کہاں محروم ہیں؟ آپ کو بھی تو اللہ نے موقع دیا ہے، ہمیں بھی تو اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، ماں باپ کو راضی کر کے جاؤ، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ ہمارے لیے بھی اللہ نے اسباب کھول دیا ہے، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں، ہمارے لیے بھی موقع اللہ نے دیا۔ تو ایسا حج کرنا، حج کے تمام ارکان اور مسائل کی جانکاری کے ساتھ اگر ہم حج کریں گے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ وہ حج مبرور ہوگا، اور جب حج مبرور ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت ضرور عطا فرمائے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، پہلا لفظ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا ہے۔ سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے ہر حاجی کو متنبہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تم روانگی سے پہلے اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کر لو کہ میرا یہ حج رب کو راضی کرنے کے لیے، میرے اس حج سے میرا خدا راضی ہو جائے، میرا خدا خوش ہو جائے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ دکھلاوا، شہرت، نام و نمود بالکل دل و دماغ سے اس بات کو نکال دیا جائے، حج کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اللہ نے اسی کو اس آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج کے اندر حج کا جو فریضہ ادا کرنا ہے، سب سے پہلا یہ ہے احرام باندھنا۔ عمرے کے مسائل تو آپ سنتے رہتے ہیں، اگر آپ کی فلائٹ ڈائریکٹ یہاں سے جدہ جا رہی ہے تو آپ یہیں سے احرام باندھ کر جائیں۔ احرام کی جو دو چادر ہے وہ سفید دو چادر باندھ لینا، ایک لنگی طرح لپیٹ لینا اور ایک کاندھے پر ڈال لینا بغیر سلیو۔ اور اس کے بعد احرام دراصل نیت کا نام ہے، اس لیے اگر احرام کی چادر آپ کے بدن سے الگ ہو گئی تو آپ کا احرام نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ چادر کا نام احرام نہیں ہے۔ آپ نے احرام کی چادر باندھ کر جو آپ نے عمرے اور حج کے لیے نیت کیا وہی اصل بنیاد ہے۔ تو نیت کرنا ایک فریضہ، یہ ایک فرض یہ ہے۔ دوسرا فرض ہے اگر آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو یہاں سے احرام باندھ لیں، جا کر عمرہ کریں گے اور پھر وہاں سے پھر حج کے ایام میں 8 تاریخ کو حج کے لیے احرام باندھیں۔ تو جب حج کی روانگی ہوگی تو 8 تاریخ کو 8 ذی الحجہ کی فجر کو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اب حاجیوں کی کثرت کی بنیاد پر 7 ذی الحجہ کو شام سے ہی منی کے لیے معلم حضرات حاجیوں کو بھیجنا شروع کر دیتے، اس میں ہمیں رکھنا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں کا جو نظام ہے اور معلم حضرات کی جو ترتیب ہے اس ترتیب پہ ہمیں جانا ہے۔ لہٰذا 7 ذی الحجہ کی ہی شام کو آپ تیار ہو جائیں، اپنے ناخن بال وغیرہ کٹوا لیں۔ آپ کے دماغ میں اور ذہن میں ہمیشہ آپ نے اپنے دیار میں اپنے شہر میں قربانی، جب عید الاضحیٰ کا چاند نکل جائے تو آپ ناخن کاٹتے نہیں کاٹتے، مونچھ نہیں کاٹتے، کیوں؟ قربانی کرنا ہے۔ یہ دل و دماغ میں آپ کو وہاں رہے گا، اور حج کے لیے 8 تاریخ کو جب آپ روانہ ہوں گے تو ایسا نہ ہو کہ پھر آپ وہاں ناخن نہ کاٹیں۔ اس لیے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ حاجیوں کے لیے رعایت ہے کہ وہ ناخن کاٹیں گے، وہاں حج کی روانگی سے پہلے ناخن بھی کاٹیں گے، اپنی مونچھیں بھی تراشیں گے، اپنے زائد ساری چیزوں کی صفائی کے بعد اچھی طرح غسل کر کے آپ احرام کی چادر باندھ لیں اور نیت کریں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان کر، میرے حق میں قبول کر۔ اگر زبان سے نہیں کہہ سکتے ہیں تو آپ اپنی زبان میں کہہ لیجئے، عربی میں نہیں کہہ سکتے ہیں۔ نیت دراصل ارادے کا نام، نیت دراصل ارادے کا نام ہے۔ الفاظ میں نہیں کہہ سکتے تو آپ کی جو نیت ہے وہی آپ کی نیت ہے۔ آپ وہاں سے روانہ ہوں گے، 5 دن حج کے ہیں، یہ سب سے 5 دن پورے سفر کا خلاصہ ہے۔ جب آپ روانہ ہوں گے
تو جب 2 چادر آپ نے باندھ لیا، 2 رکعت نماز پڑھ لیا، 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل اللہ احد پڑھیے، اور اس کے بعد لبیک پڑھیے۔ یہ لبیک اللہ کو بے انتہا پسند ہے، جس کی تشریحات گزشتہ جمعہ آپ کو بتائی گئی۔ تلبیہ لبیک پڑھتے ہوئے آپ روانہ ہو جائیں، بسیں آ جائیں گے آپ کے ہوٹل کے پاس، بیٹھ جائیں گے، آپ روانہ ہو جائیں گے، مینا پہنچیں گے۔ مینا میں 8 تاریخ کا قیام ہے، 8 ذی الحجہ کو آپ کو مینا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت پڑھنا ہے۔ اگر 7 کو آپ چلے گئے تو عشاء سے آپ شمار کریں یا فجر سے شمار کریں، بہرحال 5 وقت آپ مینا میں پڑھیں گے۔ مینا میں جب آپ پہنچیں گے تو 5 وقت نماز پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، اذکار کرنا ہے اور تسبیحات میں اپنے وقت کو گزارنا ہے۔ حج کے مسائل کو سیکھنے سکھانے میں گزارنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ پھر آپ 9 ذی الحجہ کو آپ عرفات کے لیے روانہ ہوں گے، جو حج کا دن ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حج یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ کے بغیر، قیام عرفہ کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے وہ حاجی جو بیمار ہوتے ہیں ان کو ایمبولینس میں بیٹھا کر حکومت میدان عرفات سے گزار کر لاتی ہے تاکہ ان کا حج صحیح ہو جائے۔ اس لیے کہ میدان عرفات میں اگر وقوف نہیں کیا، ذرا سا وقت بھی ٹھہرے نہیں تو حج ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے حج کا فرض اعظم جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے۔ تو حج کا ایک فریضہ آپ نے ادا کر لیا، احرام باندھ کر نیت کر لیا۔ دوسرا فرض وقوف عرفہ ہے، آپ عرفات کے میدان میں چلے گئے، اس کے بعد وہاں آپ قیام کریں گے۔ یوم عرفہ کے دن سب سے خاص چیز جو وہاں کا عمل ہے، ظہر اور عصر کی نماز امام صاحب مسجد نمرہ میں ایک ساتھ پڑھائیں گے، اور اسی طرح پھر عصر کی نماز یعنی ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھائیں، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھائیں۔ اگر آپ امام صاحب کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ امام صاحب کے ساتھ پڑھیے، اگر آپ دور ہیں، آپ کا خیمہ دور ہے تو پھر ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیے اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے، وہاں جو امام آتے ہیں وہ حجاز سے آتے ہیں اور کافی دور دراز سے آتے ہیں، ترکی سے، تو وہ مسافر ہوتے ہیں، اس لیے وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اور آپ اگر مقیم ہیں، 15 دن کی آپ کی قیام کی نیت ہو گئی تو آپ مسافر نہیں۔ اگر آپ مسافر ہیں، مکے میں 15 دن کا قیام آپ کا نہیں ہے تو آپ بھی امام صاحب کے ساتھ 2 ہی رکعت پڑھیں۔ اگر آپ کا قیام 15 دن سے زائد ہے، آپ مقیم ہیں، مسافر نہیں ہے، تو امام صاحب 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، جیسے سلام پھیریں گے آپ اپنی 2 رکعت پورا کر لیجئے جیسے آپ یہاں ادا کرتے ہیں۔ یہاں اگر کوئی مسافر نماز پڑھا ہے، عشاء کی 4 رکعت نماز، تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ امام صاحب سلام پھیر دیں گے اور سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑیں گے، 2 رکعت آپ پورا کریں گے۔ بہرحال تو یہ تو مسجد نمرہ میں نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں آپ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد دعا میں مصروف ہو جانا ہے۔ زوال کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے بہت زیادہ قیمتی اور اہم وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جتنی دعائیں مانگی، چند دعاؤں کے علاوہ ساری دعائیں آپ کی یوم عرفہ میں قبول ہو گئی۔ جتنا دن اللہ تعالیٰ نے جتنا وقت آپ کے پاؤں میں طاقت دیا ہے، اتنی دیر کھڑے ہو کر دعا کیجئے، بیٹھ کر دعا کیجئے۔ مجمع میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں دعا ہوتی رہتی ہے، اجتماعی دعا کیجئے، انفرادی دعا کیجئے، ہر طرح یہ کوشش کیجئے کہ آج اللہ کو راضی کر لینا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ بیان فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ یوم عرفہ کے دن شیطان اپنے جسم پر خاک مٹی ڈالا۔ کیا ڈالا؟ مٹی ڈالا اپنے جسم پر۔ کیوں؟ 50 سال، 100 سال، 200 سال تک گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، بڑے بڑے جرائم کرتے رہے، اور یوم عرفہ کے دن گئے، اللہ کی رحمت کے جھونکوں میں سارے گناہ کو اللہ تعالیٰ حاجی کے معاف کر دیا۔ وہ شیطان اپنے
اپنے جسم پر مٹی اور خاک ڈالتا ہے اور یہ کہتا ہے میری پوری زندگی کی محنت اکارت چلی گئی، برباد چلی گئی۔ میرے دوست بزرگوں، اسی لیے علماء کہتے ہیں حج کے سفر میں ہم جب نکلتے ہیں بہت محتاط رہنا، تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر آپس میں لڑنے کی نوبت آ جائے گی، آپس میں گالی گلوچ کی نوبت آ جائے گی۔ یہ آپ کا فعل نہیں، یہ شیطان کا فعل ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہمارے حج کے فریضے کو برباد کر۔ ہر وقت یہ بات ذہن میں رکھنا ہے، ذرا سا غصہ آ جائے فوراً اس حدیث کو یاد رکھ کر لیجئے کہ شیطان ہمارے پیچھے مسلط ہے، ہماری نیکیوں کو آج برباد کرنے پر لگا ہوا ہے۔ تو جتنی طاقت کھڑے ہونے کی ہے کھڑے ہو کر دعا کیجئے، بیٹھ کر کیجئے، مجمع میں کیجئے، تنہائی میں کیجئے، ہر طرح دعا مانگیے، اپنے لیے، خاندان والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ عرفات کے میدان میں حاجیوں کو دعا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد غروب آفتاب سے پہلے جب سورج غروب ہو جائے گا تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے آپ کو روانہ ہونا ہے۔ دیکھیے اللہ کا نظام، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عین عبادت ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ پوری زندگی اسی بات کی تعلیم دی جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز کو وقت پر پڑھو۔ اب وہاں اللہ کا حکم آیا مغرب کو وقت پر نہیں پڑھنا، تاخیر سے پڑھنا ہے۔ یہی عین اطاعت ہے، اسی کا نام ہے فرما بردار۔ جب اللہ نے کہا یہ کرو تو کرنا ہے، جب اللہ نے منع کر دیا تو چھوڑ دینا۔ چنانچہ مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہم نہیں جا سکتے، مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے روانہ ہو۔ وہاں باضابطہ گیٹ بنائے ہوئے ہیں اور جو لوگ گئے دیکھے ہیں وہ جب تک کہ غروب وقت نہیں ہو جاتا ہے اس دروازہ کو کھولتے ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے نکل گیا تو حج تو ہو جائے گا لیکن اس پر دم واجب ہوگا، اس پر دم واجب ہوگا۔ وقوف عرفہ یہ تیسرا فرض ادا ہو گیا۔ احرام مان لیا، نیت کر لیا اور اس کے بعد جو ہے دوسرا فرض آپ نے وقوف عرفہ کر لیا۔ اب ایک فرض آپ کے ذمہ باقی ہے، حج کا فرض۔ وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کعبۃ اللہ کا طواف کرنا جسے طواف زیارت کہتے ہیں۔ بہرحال وہاں سے آپ یوم عرفہ سے آپ وہاں سے نکل جائیں گے میدان عرفات سے مزدلفہ کے لیے۔ مزدلفہ ایک بڑی وادی ہے، چٹیل میدان ہے، پہاڑی ہے، وہاں جا کر قیام کرنا ہے۔ وہاں آپ کو خیمہ بھی نہیں ملے گا، کھلے آسمان کے نیچے، اس لیے لوگ حسیر چٹائی لے کر جاتے ہیں، وہاں بچھا کر وہاں بیٹھیں گے۔ مزدلفہ کی رات روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقوف مزدلفہ حاجیوں کے لیے شب قدر سے افضل ہے۔ بعض روایتوں میں کہ شب قدر کی جیسے فضیلت ہے یوم مزدلفہ کی بھی فضیلت حاجیوں کے لیے ویسے ہی۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو عرفہ میں قبول ہونے سے رہ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے مزدلفہ کی رات میں ان دعاؤں کو قبول فرمایا۔ تو مزدلفہ میں آنا ہے، پہلا کام کرنا اپنی جگہ لینے کے بعد پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ مغرب کی نماز باقی ہے، مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنا، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ۔ پہلے آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں گے اور پھر اذان ایک ہی ہوگی اور پھر اقامت بولنے کے بعد پھر مغرب عشاء کی نماز شروع کریں گے۔ دونوں نماز متصل پڑھنا ہے، اور مغرب کی جو سنت ہے، عشاء کی جو سنت ہے، مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد ادا کرنا ہے۔ سنت، واجب، وتر جو بھی نمازیں ہیں مغرب اور عشاء کی، وہ نمازیں دونوں فرض ادا کرنے کے بعد ادا کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے خوب گر گرائیں، روئیں۔ اس رات میں سونا بھی سنت ہے، جاگنا بھی سنت ہے۔ نبی نے تھوڑی دیر قیام بھی کیا تھا، آرام بھی فرمایا تھا، اور اس رات میں وہیں اسی میدان میں آپ کو کنکر بھی چننا ہے، چنے کے برابر جو ہے آپ کو پتھر 70 چننا ہے۔ علماء نے لکھا کچھ زائد ہی آپ لے لیں، اس سے کہ جب شیطان کو آپ پتھر ماریں گے، اگر پتھر مارنے میں آپ کا پتھر گر گیا اور تعداد آپ کی کم ہو گئی تو پھر اس وقت وہاں اٹھانے پر مجبور ہوں گے، اور علماء نے سخت سے سخت منع کیا ہے وہاں پر آپ وہاں کی گری ہوئی پتھر کو اور کنکریوں کو مت اٹھائیں۔ اس لیے ہمیں احتیاطی طور پہ جو ہے کچھ زائد ایکسٹرا لے کر جانا ہے۔ بہرحال
یہ 9 ذی الحجہ کا کام ہو گیا، رات گزر گئی، اب 10 ذی الحجہ، حج کا بڑا فریضہ ادا ہو گیا، مزدلفہ آ گئے، فجر کی نماز ادا کر لیا، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک آپ کو وہیں قیام کرنا ہے۔ بہت سے احباب جو ہے، بہت سے لاکھوں کی تعداد میں بغیر سورج نکلے ہوئے روانہ ہو جاتے ہیں، بالکل سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں سورج نکلنے تک آپ نے قیام کیا، انتظار کیا، سورج جب روشن ہو گیا پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ اتنا بڑا فریضہ ادا کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ وہ فریضہ جو ہے اسی طریقے سے ادا ہونا چاہیے جو سنت طریقہ ہے۔ بہرحال وہاں سے نکلیں گے، آپ کو شیطان کو پتھر مارنا، پہلے دن آپ کو بڑے شیطان جمرہ عقبہ کو مارنا ہے پتھر، وہاں جائیے پتھر ماریے، اور پتھر مارتے وقت جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضی للرحمن، یہ دعا پڑھ کر اے اللہ شیطان کو ذلیل اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں پتھر مار رہا ہوں۔ اگر یہ دعا ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں تو زبان سے کہہ لیجئے بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور آپ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کے لیے بیٹے کو لے کر چلے تھے تو شیطان نے آ کر روکا تھا، اور اللہ کے اس فریضے کو روکنے کے لیے شیطان نے پیش قدمی کیا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے پتھر اٹھا کر مارا تھا تو شیطان زمین میں دھس گیا تھا، 7 پتھر 3 بار ابراہیم خلیل اللہ نے مارا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ شیطان کو پتھر مار لیا، اس دن بہت زیادہ حاجیوں کو کام ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کی نماز معاف کر دیا، حاجیوں کے لیے عید الفطر کی نماز کو معاف کر دیا۔ مکے میں نماز ہوتی ہے، جو وہاں کے مقیم ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن حاجیوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کتنا بڑا احسان ہے، بہت کام ہے۔ پہلا کام یہ ہے شیطان کو پتھر مارنا، بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اور بہت سے لوگ جو ہے اگر سستی کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے اپنے دوسرے کو جو ہے ذمہ دار بنا دیتے، میری طرف سے مار دے، یاد رکھیے آپ کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے اگر کوئی شخص مجبور ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، جا کر شیطان کو خود نہیں مار سکتا ہے، اس وقت کوئی ذمہ دار بنا سکتا ہے، اس کی طرف سے مارے گا تو ادا ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرا کام آپ کو قربانی کرنا ہے، اور قربانی کی جو شکلیں جو بھی وہاں ہے اس اعتبار سے معتبر آدمی کے حوالے قربانی کر دیجئے، یا وہاں ایک کاکیہ ایک محلہ ہے وہاں جا کر آپ خود سے ذبح کریں۔ کام ہی کیا، محنت کریں گے نیکی زیادہ ملے گی۔ بہرحال جو بھی شکل ہو قربانی کرنا، اور اس کے بعد قربانی کرانے جہاں آپ کرا رہے ہیں ان کو اپنا نمبر دے دیجئے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی قربانی ہو گئی، اس کے بعد آپ حلق کرائیں۔ یہ ترتیب سے کریں گے تو سنت کے مطابق حج ادا ہوگا۔ تو قربان شیطان کو پتھر مارنا ہے، قربانی کرنا ہے، حلق کرانا ہے، اس کے بعد طواف زیارت کریں، ترتیب کے ساتھ کریں۔ اگر کسی وجہ سے پہلے دن آپ خالی شیطان کو پتھر ماریں اور قربانی کی نوبت نہیں آ سکتی، کوئی حرج نہیں ہے، کل کر لیجئے، پرسوں کا 3 دن کا وقت ہے، لیکن 3 دن کے اندر فریضہ ادا کر لینا ہے، سوائے اس کے کہ آپ طواف زیارت کے بعد اگر سعی آپ کی رہ گئی اور حج کے 5 ایام گزر گئے، 12 کی شام تک اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو پھر یاد رکھیے بعد میں آپ رمی کر سکتے ہیں۔ اگر کعبہ کا طواف باقی رہ گیا تو پھر آپ کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ غروب آفتاب سے پہلے 4 چکر بھی اگر آپ کا ادا ہو گیا ہے طواف زیارت کا تو آپ کا حج صحیح ادا ہو گیا۔ 3 چکر مغرب کے بعد آپ کر لیجیے۔ اور طواف زیارت احرام کی حالت میں لازم نہیں ہے، بلکہ آپ پتھر مار لیجئے، قربانی کر لیجئے، حلق کرا لیجئے، اور غسل کر آپ کے پاس جو اپنا جو روٹین کا کپڑا ہے وہ کپڑا پہن لیجئے، خوشبو لگا لیجئے، اب جا کر طواف کیجیے۔ اب جا کر طواف کیجئے، تو اس وقت جب ہم طواف کریں گے، طواف کرنا ہے اور سعی کرنا ہے۔ جب یہ فریضہ آپ کا ادا ہو گیا تو قربانی آپ کا حج فریضہ ادا ہو گیا۔ یہ قربانی کے مسائل کا جاننا اسی لیے بتایا جاتا ہے، نہایت ضروری ہے۔ بہت سارے احباب بغیر واقفیت کے، بغیر معلومات کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بعد میں ان کا فریضہ صحیح سے ادا ہی نہیں ہوتا۔ لاکھوں لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ روپے خرچ کر کے گئے ہیں اور دیکھیے تو حج ہی صحیح نہیں ہوتا ہے۔
اس لیے دوستو اور بزرگوں، جہاں جہاں حج کا کیمپ ڈالا جاتا ہے، تربیتی پروگرام کیا جاتا ہے، جو حج کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں جا کر ضرور شرکت کریں، علماء سے، جاننے والوں سے حج کے مسائل جانیں اور کوشش کریں کہ ہمارا حج اس طریقے پر ادا ہو جائے جس طریقے پر ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا، جبکہ سارے صحابہ آپ کی صحبت یافتہ ہیں، آپ کے ساتھ حج کیے، پھر بھی صحابہ کو آپ فرما رہے ہیں تم لوگ حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ کیا فرمایا؟ حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ یہ سبق اور یہ تعلیم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دے رہے ہیں، ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ دیکھو جب تم اس فریضے کی ادائیگی کے لیے آؤ گے تو سارے مسائل کو جان کر اور سیکھ کر آنا اور اس میں تاخیر نہیں کرنا۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء فی الجنہ، حج مبرور کا بدلہ اور جزا جو ہے جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی جنت عطا فرمائیں گے۔ ہر مومن کو چاہیے بغیر کسی تاخیر کے، اگر ہمارے پاس اتنا مال ہے تو پہلی فرصت میں حج کی نیت کر کے حج کا ارادہ کریں اور اس فریضے کو ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اس سال جتنے حجاج اب انشاءاللہ روانگی کا وقت قریب ہونے والا ہے، جانے والے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔